السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 10 محرم کے روزے کے رکھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، البتہ وہ روزے کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ 10 محرم کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نے بھی رکھا ہے، اور صحابہ کرام کو اس روزے کے رکھنے کی ترغیب بھی فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہود اور نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو ان کا یہ پوچھنا مقصود ہوگا کہ یہود اور نصارہ کی اس عمل میں ہم مشابہت کرنے لگے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی نے چاہا تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ یا پھر 11 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اگلے سال آنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے روزے کے رکھنے کی 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ تو ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، یا پھر 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے۔ ان تینوں میں سے سب سے افضل جو صورت ہے وہ پہلی صورت ہے، اور دوسری صورت کی فضیلت اس سے کم ہے، اور تیسری صورت کی فضیلت سب سے کم ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلی صورت کی جو فضیلت ہے، پہلی صورت ہے جو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔